پاکستان کے بعض حلقے پی ٹی آئی حکومت کو جنرل پرویز مشرف کے دور کا تسلسل قرار دے رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی کابینہ اور پارٹی میں جنرل پرویز مشرف کے ساتھیوں اور حامیوں کی بڑی تعداد شامل ہے، بلکہ خود عمران خان کو بھی پرویز مشرف کی تائید اور حمایت کا شرف حاصل رہا ہے۔ دوم یہ کہ عمران خان لاکھ دعویٰ کریں کہ وہ ریاست مدینہ جیسا فلاحی معاشرہ قائم کریں گے، لیکن ان کی سوچ، طریقہ کار اور عملی اقدامات بہت حد تک جنرل پرویز مشرف سے ملتے جلتے ہیں۔ اور آخری بات یہ کہ بھارت کے خلاف عمران خان کی تمام تر بیان بازی کے باوجود ان کی حکومت نے بھارت کو رعایتیں دینے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ گزشتہ کئی اقدامات کے بعد اب حکومت نے ایک اور یو ٹرن لے کر بھارت سے دواؤں کی درآمد پر پابندی ختم کر دی ہے۔ اس سلسلے میں وزارت تجارت نے حکم نامہ بھی جاری کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ 5 اگست 2019 کو نریندر مودی نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی اہمیت ختم کرنے کا اعلان کیا تو پاکستان نے 7 اگست کو بھارت کے ساتھ 2 طرفہ تجارتی معاہدہ معطل کرنے کا فیصلہ کیا، جس کے نتیجے میں 9 اگست کو دشمن ملک کے ساتھ تجارت بند کر دی گئی تھی۔ بھارت سے درآمد کی جانے والی دواؤں پر پابندی کے ساتھ حکومت کو مقامی دوا ساز کمپنیوں کے ساتھ مل کر یا دوسرے ممالک سے فوری طور پر متبادل انتظامات کرنے کی ضرورت تھی، لیکن اس جانب حکومت نے کوئی توجہ نہیں دی۔ اب جان بچانے والی ادویات کی قلت کے بہانے حکومت نے اپنا 7 اگست کا فیصلہ واپس لے کر بھارت سے بہتر تعلقات اور اسے مالی فوائد سمیٹنے کا موقع فراہم کر دیا ہے، جبکہ بھارتی حکومت بے گناہ کشمیریوں کو 1 ماہ سے زائد کرفیو نافذ کر کے غذاؤں اور دواؤں سے محروم کرنے کی پالیسی پر گامزن ہے۔ اس سے عوام کے ذہنوں میں یہ خدشات جنم لینے لگے ہیں کہ بھارت کے خلاف حکومت زبانی جنگ تو جاری رکھے گی، لیکن کوئی بھی عملی قدم اٹھانے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے یہ تاثر دیا تھا کہ وہ کشمیر کے معاملے میں دلچسپی لے کر دونوں ملکوں سے یہ معاملہ حل کرا دیں گے۔ جنرل پرویز مشرف کے دور میں اس وقت کے امریکی صدر نے بھی افغانستان کی تباہی میں تعاون کے بدلے انہیں یہی یقین دلایا تھا کہ وہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری باشندوں کی مرضی اور منشا کے مطابق حل کرا دیں گے۔ امریکہ نے پاکستان سے اپنا مطلب تو نکال لیا، لیکن اس نے ابھی تک وعدہ پورا نہیں کیا۔ حد تو یہ ہے کہ آج بھی چین اور ترکی کے سوا کوئی مسلم یا غیر مسلم ملک کھل کر پاکستانی موقف کی حمایت نہیں کر رہا، اور وہ پاکستانی موقف کی حمایت کریں تو کیوں؟ ساری عرب دنیا کے بھارت میں تجارتی مفادات ہیں، وہ اپنے مفادات سے اوپر تو کشمیر کو نہیں رکھیں گے۔ عرب رہنماؤں نے پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو یہ بتایا کہ وہ کشمیر کو امت مسلمہ کا مسئلہ نہ بنائیں۔ سب 2 طرفہ مذاکرات کی جگالی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ مذاکرات تو صرف شریف اور امن پسند ممالک کے مابین ہوتے ہیں۔ بھارت کے جنونی اور دہشت گرد نما رہنماؤں کی 7 دہائیوں سے جاری ڈٹائی اور ہٹ درمی ساری دنیا کے سامنے ہے۔ جنرل پرویز مشرف کے دور میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بہت کوششیں کی گئیں، لیکن پاکستانی عوام کی بھرپور مخالفت اور مزاحمت کے باعث عالمی طاقتوں کی یہ بیل منڈے نہ چڑھ سکی۔ اب اس سمت میں دوبارہ پیش قدمی کے آثار نظر آنے لگے ہیں۔ اسرائیلی نیوز ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے والا ہے، کیونکہ بعض عرب ممالک تیزی سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کر رہے ہیں۔ اسرائیل کا موقف یہ ہے کہ اس نے پاکستان سے تعلقات قائم کرنے کی ہمیشہ پہل کی ہے۔ پہلے اسرائیلی وزیر اعظم ڈیوڈ بن گوریان نے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھ کر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی درخواست کی، لیکن قائد اعظم نے جواب نہ دے کر اسے یکسر مسترد کر دیا تھا۔ موجودہ پاکستانی حکومت کی غیر مسلموں اور قادیانیوں سے دلچسپی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور یہ بات بھی ریکارڈ پر ہے کہ قادیان کے بعد مرزائیوں کا سب سے بڑا ہیڈ کوارٹر اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب میں ہے۔ یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ امریکہ اپنے لیپالک ناجائز اولاد اسرائیلی ریاست کو تسلیم کرانے کے لیے پاکستان پر معاشی دباؤ ڈال رہا ہے۔ انہوں نے کہا عمران خان کی امریکہ یاترا کے بعد بھارت اور اسرائیل کے حوالے سے پاکستان کو گھیرے میں لینے کا فیصلہ ہو چکا ہے، جبکہ جنرل پرویز مشرف کے حامیوں نے عمران خان کو گھیر رکھا ہے۔ پاکستان کے خلاف بھارت کی ہر جارحیت میں
امریکہ اور اسرائیل ہمیشہ اس کا ساتھ دیتے رہے ہیں۔ آج بھی مقبوضہ کشمیر میں حالات خراب ہیں تو اسرائیلی کمانڈوز بھارتی فوجیوں کی مدد کے لیے پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ خبریں نہایت تشویشناک ہیں کہ پاکستان کی مقتدر قوتوں نے ذرائع ابلاغ پر بعض پابندیوں کے باوجود اسرائیل کے لیے نرم گوشہ پیدا کرنے کی کھلی آزادی دے رکھی ہے۔ خلیجی عرب ممالک اپنی تمام توجہ ایران پر مرکوز کیے ہوئے ہیں، جو بظاہر امریکہ اور اسرائیل کا دشمن ہے، جبکہ یہ حقیقت کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ ایران اسرائیل کو تسلیم کرنے والا دوسرا ملک تھا۔ عالمی طاقتوں کے کھیل اور حالات کی پیچیدگی کے تناظر میں کوئی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی کہ مسلمانوں کا مستقبل کیا ہوگا۔